اب ہمیں کل کے بعد شوکت ترین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا. یہاں عمران خان صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نو کر رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ جب تھی تو آپ کے وزیر خزانہ کے بقول، آج کے وزیر خزانہ کے بقول، کہ اس وقت کی جو معیشت کی ٹیم تھی جس کے کپتان عمران خان تھے، وہ ڈر گئی آئی ایم ایف سے، اور انہوں نے ڈر کے وہ چیزیں کی جو پاکستان کی معیشت کے لیے تباہ کن تھی. یہ خود آج کے وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیں جو اس وقت معیشت کو چلا رہے تھے، اس وقت کے وزیر خزانہ، اس وقت کے وزیر اعظم سلیکٹڈ، کہ آپ آئی ایم ایف کے دباؤ میں کیوں آئے تھے پہلے 2 مہینے میں، پہلے 3 مہینے میں، پہلے 4 مہینے میں. ابھی تو آپ کو بٹھایا گیا تھا، آپ کو اتنا تو بھروسہ اپنے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ اب جب جیسے کیسے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کم سے کم پاکستان کے عوام کی بہتری میں تو فیصلے کریں. لیکن آپ نے فیصلہ کیا آئی ایم ایف کے دباؤ میں. یہ وزیر خزانہ شوکت ترین کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا، اس وجہ سے ہم نے ڈی ویلیویشن کی. آئی ایم ایف کا دباؤ تھا، اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کیے. آج ہمیں کیسے پتا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے آپ کیا کیا فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے؟ آج ہمیں کیسے بھروسہ ہے کہ وہی عمران خان جو اس وقت بھی وزیر اعظم تھے اور آج بھی وزیر اعظم ہیں، وہ اتنی ان کی جان نکلتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں فیصلہ آج ہمیں کیسے پتہ ہے؟ اس لیے ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، نہ ہی ان کے فیصلوں کا اور نہ ہی ان کے نمبرز کا. جو نمبرز انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آپ نمبرز پریزنٹ کرتے ہیں اس میں کچھ تو ریئلزم ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن اس کو اون کرتے ہیں نمبرز کو. اب کل بھی جو تقریر کی ہے، ہماری نظر میں یہ بجٹ جو ہے اتنے برے طریقے سے ایکسپوزڈ ہے. پہلے ہم ریونیو سائڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ 150 بلین کے جو آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز تھے ملک پروڈکٹس پر، اور آپ نے وہ ایس ایم ایس انٹرنیٹ پر اور پروویڈنٹ فنڈ پر ٹیکس پر، اور میڈیکل بلز اور دوسرے کچھ ایریاز میں شعبوں میں آپ نے وہ ٹیکسز واپس لے لیے. وہ تقریباً 150 بلین کے ہیں. اب شوکت ترین صاحب نے 150 بلین کے تو بڑا شیئر بن کے وہاں تقریر کر دی کہ ہم واپس لے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس 150 بلین کا مطلب کیا ہوگا، کس طرح سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا. کیونکہ اگر یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوں گے اور کوئی چیز نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اور اتنے ہی قرضے آپ کے بڑھ جائیں گے. لیکن یہ صرف سٹوری 150 بلین تک نہیں رکتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، اور جو سب کو پتہ ہے، پہلے دن شوکت ترین صاحب اس پہ بیک فٹ پر چلے گئے تھے. پیٹرولیم لیوی کی مد میں 610 بلین روپے رکھے گئے. بجٹ کے پیپر میں 610 بلین پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھے گئے. آج پیٹرولیم لیوی جتنا ہے، اور اگر ہم ایک نارمل کنزمپشن پاکستان کے لیے لیں، پچھلے سال کی نہ لیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا تھا، ایک نارمل کنزمپشن آ جائے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی، تو 100 بلین سے زیادہ آج کے ریٹ پر، آج جتنا پیٹرولیم لیوی ہے 100 بلین سے زیادہ پورے سال میں کلیکٹ نہیں کر سکتے. اور وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں 610 بلین کلیکٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اسی ریٹ پر رکھیں گے تو تقریباً 400 سے 500 بلین کا ٹارگٹ آپ مس کریں گے، 400 سے 500 بلین. اور اگر آپ نے 610 بلین کرنا ہے تو آپ کو 25 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھانا پڑے گا، پھر جا کے آپ پیٹرول لیوی آپ کو 30 روپے کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ 610 بلین کلیکٹ کریں گے. اور اگر آپ 30 روپے کرتے ہیں تو اس سے مہنگائی، یہ کہتے ہیں مہنگائی اور نہیں ہوئے گی، اس سے مہنگائی پھر کتنی بڑھے گی آپ خود اندازہ کر لیں. اور وزیر خزانہ صاحب، میرا خیال ہے فورن منسٹر زیادہ ہیں، وزیر خزانہ کم ہیں، کیونکہ ان کی جو بجٹ ہے وہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے باہر کی قوتوں پر. ایک وہ کہتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ جب سینکشنز اٹھا لے گی ایران سے تو ایران کو آئل پروڈکشن میں کوئی مطلب ایکسمپشن، وہ جتنا مرضی پیٹرول پروڈکشن کرے، اور چونکہ وہ پیٹرول اتنا زیادہ پروڈیوس کرنے کے قابل ہے تو انٹرنیشنل آئل پرائسز گریں گی اور پاکستان کے لیے بھی گریں گی، اور اس وقت ہم پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑھا دیں گے. اب ڈپینڈ
بجٹ ہمارا کرتے ہیں, یو ایس کانگریس کیا فیصلہ کرتا ہے, یو ایس پریزیڈنٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل, اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہے وہ $5 اس کی کم اس وقت پاکستان میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے. جب وہ $73-74 پر بیرل پر عمل کیا جائے گا تو پرائسز ویسے ہی اوپر چلی جائیں گی. دوسری تو پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ کو کم سے کم $400 بلین کا ایکسپوجر ہے. $150 بلین کے انہوں نے واپس لے لیے, $550 سے $600 بلین تو یہی ہو گئے جو گیپ پہلے ہی آ گیا. دوسرا انہوں نے بجٹ میں کہا کہ 5829 بلین پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا 242 بلین کے ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے, کیونکہ جب پوچھتے ہیں بھائی یہ ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوئے گا زیادہ, تو وہ کہتے ہیں 240 بلین ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے کریں گے. اور ایڈمنسٹریٹو میجرز میں ان کا ذرا سلوشن دیکھیں. اس وقت پورے پاکستان میں 11,000 پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 80,000 کر دوں گا, اور اس وجہ سے آپ کی ایڈمنسٹریٹولی ایبلٹی ہوگی ٹیکس کلیکٹ کرنے کی زیادہ. 80,000, 11,000 سے 80,000, ایز ایف وہ جولائی کی 1 تاریخ کو 80,000 ہوں گے اور آپ کا پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا. 80,000 کرتے کرتے بھی پورا سال گزر جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو. سو وہ 242 بلین جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 150 بلین کا اور ٹیکس ایکسپوجر ہے. تو 550 میں اگر یہ 150 شامل کریں, 150 جو انہوں نے واپس لیے, 150 یہ جو انہوں نے اوور اسٹریچ کیا ہوا ہے, اور 450 تقریباً پیٹرولیم لیوی کی مد میں, تو تقریباً 700 بلین یہ ہو گئے. پھر انہوں نے پروونشل سرپلسز دکھائے ہیں, 570 بلین پروونشل سرپلسز کے. جی صوبائی حکومتیں جو ہیں 570 بلین کا سرپلس وفاقی حکومت کو کر کے دیں گی. صوبائی حکومتوں کے چاروں کے بجٹ آ گئے, چاروں کے بجٹ آ گئے. صوبائی حکومتیں سرپلس دکھا رہی ہیں 320 بلین ٹوٹل ملا کے, وفاقی حکومت دکھا رہی ہے 570 بلین. 250 بلین کا گیپ تو خود صوبائی حکومتیں مان لی. اگر وہ بھی بہت بڑا اگر ہے کہ اگر صوبائی حکومتیں سرپلس کریٹ بھی کریں, چلیں ہم وہ مان لیتے ہیں جو آج صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں, تو اس کے حساب سے 320 بلین کا سرپلس ہوگا, 570 بلین کا نہیں ہوگا. شوکت ترین صاحب آپ اپنی بکس میں 570 دکھا رہے ہیں, صوبائی حکومتیں اپنے بجٹس میں 320 بلین, 250 بلین کا ایک اور گیپ آ گیا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں تقریباً 900 بلین سے لے کے 1000 بلین کا پہلے, ابھی جون نہیں ختم ہوا, ابھی ہمیں اور کچھ نہیں پتا کہ ان کی حرکتیں کیا ہوں گی آئندہ جا کے. اور اس بجٹ میں اس کے علاوہ ڈپینڈنسی آئی ایم ایف سے ہے. آئی ایم ایف کا جو ریویو ہوا تھا لاسٹ 6واں ریویو, اس میں سسپینڈڈ ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے ایکشن سے. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ریوائیو نہیں ہوگا, اور ان کا بجٹ ٹوٹل کا ٹوٹل ڈپینڈ کرتا ہے آئی ایم ایف پر. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے, شوکت ترین صاحب کہتے ہیں ہم نے نو کر دیا. انہوں نے کہا بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, ہم نے کہا نو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بجلی کی قیمتیں کیسے بڑھیں گی, اسی بجٹ کی وجہ سے. آپ نے ایل این جی اور کروڈ آئل پر 17% ٹیکس لگا دیا, 17%. اور پاکستان کا جو طریقہ کار ہے بجلی کی قیمتیں سیٹ کرنے کا, یہ اس قسم کا جو انکریز ہوتا ہے یہ پاس تھرو ہوتا ہے, یعنی کہ یہ آٹومیٹکلی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ ایڈ ہو جائے گا. اور آپ کے بجلی کے بل جب آپ لیں گے جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے شروع میں, یا انڈسٹری لے گی, تو اس میں یہ ایل این جی اور کروڈ آئل کا امپیکٹ آئے گا, اور اس کی وجہ سے بجلی کی بلز آپ کے مہنگے ہو جائیں گے. وزیر خزانہ صاحب غلط بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل بڑھیں گے, لیکن وہ کل بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا. بھائی ایک آپ کے اور میرے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بجلی کا بل کس وجہ سے بڑھا ہے, کہ کیا آپ نے 17% ٹیکس ایڈیشنل کر کے کروڈ آئل اور ایل این جی پر بجلی کے بل بڑھائے ہیں یا کیسے بڑھائے ہیں. عوام کو اس سے تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. عوام کو تو بل کا مطلب ہے کہ 6,000 اگر آتا تھا تو اب 7,000 آئے گا, تو اس کے لیے تو ایک سر درد ہوگا, اس کے لیے تو اور زیادہ حالت خراب ہوگی. تو ایک تو یہ ایک جو ان کا بجلی کے حوالے سے جو وہ کانسیپٹ ہے وہ بالکل غلط ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو
جو ریونیو سائڈ ہے اس میں تقریباً 900 بلین روپے کا گیپ ہے، 900 بلین روپے کا. اور موٹا موٹا میں دوبارہ بتا دوں، پیٹرولیم لیوی کی مد میں تقریباً 400 بلین کا گیپ ہے، 250 بلین کا پروونشل سرپلس کی مد میں ہے، 150 بلین وہ خود واپس لے چکے ہیں، 150 بلین کا ایکسپوجر اس میں ہے. یہ جو انہوں نے پوائنٹ آف سیل کے تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے سے کہا ہے کہ 250 بلین کے قریب کریں گے، اس میں سے 100 بلین زیادہ آئے گا، بیکاز وہ لگ ہی نہیں سکتے. 69,000 پوائنٹ آف سیل جولائی 1 کو کہاں سے لگ سکتے ہیں؟ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہوا ہے، تو پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں جا کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ لگیں گے. اگر اگلے مالی سال میں 80,000 ریچ بھی کر رہے ہیں تو وہ پہلے دن سے نہیں ہوگا، وہ آخری میں جا کے ہوگا. اگر ہم مان بھی لیے جائیں تو یہ تقریباً 900 بلین روپے، 900 بلین روپے کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی ہے. اب آپ دوسری سائڈ پر آ کے دیکھیں کہ پاکستان میں ترقی کی شرح اگر کسی چیز کی وجہ سے نقصان پہنچے تو پاکستان میں اینول ڈیولپمنٹ سپینڈنگ، کیونکہ وہ انجن آف گروتھ ہوتا ہے، اسی سے نوکریاں ملتی ہیں. اور پچھلے 3 سال میں اس حکومت نے جتنے برے طریقے سے پی ایس ڈی پی کو دبایا ہے، اب بجٹ میں کتنا رکھا ہوا ہے؟ نون لیگ کی حکومت میں 3 سال میں 4,200 یعنی کہ 6,500 بلین ایڈیشنل آپ نے قرضے لیے صرف فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے. اور اس سال 5,000 اور لیں گے آپ یہ سوچیں کہ 5,000 اور لیں گے، یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اس وجہ سے عمران خان اور پاکستان سسٹینیبل نہیں ہے ایک ساتھ، کیونکہ اگر جب تک یہ تو میں 4تھے سال کا بجٹ کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں 5ویں سال کیا تباہی ہوگی. اور یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی ساری چیزیں ان کی مان لیتے ہیں، حالانکہ ان کی جو ریلائبلٹی ہے اور جو ان کی انٹیگریٹی ہے نمبرز کی، وہ ہم سب کو پتہ ہے. پہلے سال میں کیا کہہ دیا کہ 3.3% گروتھ ہوئی ہے، پتہ چلا 1.9% ہوئی ہے. پہلے سال میں کہہ دیا 5.1% فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، جون کی پہلے ہفتے تک رکھا کہ 5.1، اینڈ ہوا 9.1%. پاکستان کی تاریخ میں کوئی 3 سال ایسے نہیں تھے جس میں فسکل ڈیفیسٹ 8% سے زیادہ ہو. یہ پہلی حکومت ہے سن 47 سے لے کے آج تک جس کا فسکل ڈیفیسٹ ہر سال 8% سے زیادہ ہے. اس سال بھی 6.3% شو کیا، لیکن جس طرح سے میں نے نمبرز بتائے ہیں پھر جا کے آپ کا 8.5% ہوگا. اور پہلے کہتے تھے کہ کارنر سٹون ہوتا ہے ڈسپلن کا، فائنینشیل ڈسپلن کا، ون آف دی پلرز اس فسکل ڈیفیسٹ کی کنٹینمنٹ. اب دیکھ لیا فسکل ڈیفیسٹ کیسے کنٹین کیا، تباہ برباد کر دیا. سو یہ بجٹ جو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ جو سب سے بڑے جو سپورٹرز ہیں شوکت طرین صاحب کے، خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ والے، کہ اسٹاک مارکیٹ ایسی اٹھے گی جب بجٹ اناؤنس کریں گے جون کی 11 کو. پورے 2 ہفتے مکمل ہو گئے، برباد ہوگی اسٹاک ایکسچینج اس کے بعد. سو آپ کے اپنے جو بگ بزنسز ہیں نا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا بجٹ کو. 2 ہفتے میں 10 دن کی ٹریڈنگ میں اسٹاک مارکیٹ برے طریقے سے نیچے گئی ہے، اوپر نہیں گئی ہے. سو غریب بھی پریشان اور امیر بھی پریشان اور متوسط طبقے والے بھی پریشان. پھر یہ بجٹ ہے کس کے لیے؟ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کو اب یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں پہلے سال آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے آپ نے ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹس اتنے بڑھائے تھے. اگلے سال پھر کہہ دیں گے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا اس لیے غریب لوگوں پر ہم نے اور بوجھ ڈالا. اور غریب لوگوں پر ایک اور بھی میں عمران خان کی خاص طور پر ان کو یاد دلانا چاہوں گا. وہ آپ بیٹھ کے سنتے تھے، ان کے جو اکنامک مینیجرز بھی تھے، بس ورڈز، جی انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے بڑھ گئے، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب پر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے تو ڈائریکٹلی آپ اس پر بڑھائیں گے جو دینے کے قابل ہے. اس سال بھی جو ریشو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا اوور آل وہ بڑھ گیا ہے، اور شوکت طرین صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. پی ٹی آئی کی جو فلاسفی ہے، پی ٹی آئی کی کمٹمنٹس ہیں، پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کے برخلاف شوکت طرین اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی ملائیشیا نے جب ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے، سنگاپور نے ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے، چائنا نے ترقی کی تھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے تھے. اور بھائی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کی کمٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں. اور اس کا بڑا سمپل سا ہے کہ چینی، جب 1 کلو چینی لیتے ہیں تو غریب بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے، امیر بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے.
اور چینی سے یاد آیا تو چینی کی بات کم کریں تو اس حکومت کے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہاں جتنی، اور اس سے میں یہ کہتا ہوں بجٹ آپ 10 پریزنٹ کرتے ہیں، شوکت ترین صاحب 10 تقریریں کر لیں، IMF کی 10 رپورٹس رکھتے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹس رکھتے ہیں، وہ جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، حماد اظہر آ جاتے ہیں، فلانا آ جاتا ہے، شہباز گل آ جاتا ہے، ٹویٹیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا۔ پاکستان کے عوام جو ہے نا، جتنی اچھی معیشت وہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ پاکستانی جب چینی لینے جاتا ہے اور اس کو 110 روپے کی چینی پڑتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بجٹ پاکستان کی معیشت کیسی ہے۔ جب وہ آٹا خریدتا ہے 80 روپے کا 35 روپے کے مقابلے میں نون لیگ کے وقت میں، تو اس کو پتہ ہے کہ معیشت کا حال کتنا خراب ہے۔ جب اس کو بچوں کی اسکول کی فیس پے کرنی ہوتی ہے جو ڈبل سے زیادہ ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا کتنا برا حال ہے۔ جب وہ پیٹرول سے نیچے جائیں گے، اور گیس کا چونکہ وہ ذکر آ گیا تھا تو وہ میں بتا دوں کہ نااہلی کا ثبوت پچھلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ LNG کے حوالے سے کیا تباہی مچائی۔ LNG کا بھی کرائسس ہے، فرنس آئل کا بھی کرائسس ہے، اور لوکل گیس کا بھی کرائسس ہے، تینوں ایک ساتھ کر دیے۔ مطلب آپ ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ جس کا مسئلہ ہوا تھا کہ جی اس کی ریپیئرز ہونی تھی، جو LNG کی شپ جو پرووائڈ کرتی ہے اس کی ریپیئرز ہونی تھی، تو آپ کوئی آلٹرنیٹ ارینج کرتے ہیں کہ جی آپ گیس کی سپلائی کیسے جاری رکھیں گے، آپ بجلی کی سپلائی کیسے جاری رکھیں گے؟ کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ نہیں کیا، پہلے آپس میں لڑتے رہے، روز میٹنگیں ہو رہی ہیں، پھر عمران خان کے پاس میٹنگ ہوتی ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وہ فیصلوں سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں آلریڈی کتنا برا حال ہے، اور ابھی تو شروعات ہوئی نہیں ہے۔ 29 جون سے یہ بالکل سپلائی بند ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا، پاکستان میں تباہی ہوگی، خاص طور پر کراچی کے عوام کے لیے۔ جی سر۔ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں شوکت علی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے بھائی اسد صاحب کا کیا بجٹ کے حوالے سے کیا بات ہے؟ دیکھیں جب وہ شوکت ترین صاحب نے تو اسد صاحب پر سارا بلیم ڈال دیا کہ IMF کے دباؤ میں ہم نے یہ سارے فیصلے کیے تھے، تو اب ظاہر ہے اسد صاحب کو پبلک میں آ کے، مجھے نہیں بتانا، پبلک میں آ کے بتانا ہے کہ IMF کا دباؤ عمران خان نے ایکسیپٹ کیا تھا یا انہوں نے کیا تھا، اور کیوں کیا تھا، اور کیا شوکت ترین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو اور بجٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں، جو پرائیویٹ میں بات ہوتی ہے وہ تو میرا خیال ہے کوٹ کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا، جو پبلک میں ظاہر ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، وہ ڈیفینڈ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ باہر تو کرتے ہیں لیکن اکیلے میں جا کے کہتے ہیں یار دباؤ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا بھی بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے پرسوں بیان دیا کہ ادارے جو گروی رکھتے ہیں، ادارے جو حکومت نے گروی رکھتے ہیں، اس میں سخت ترین اعتراض کیا ہے، جبکہ آپ کے دور حکومت میں بھی اور پریزیڈنٹ کے دور حکومت میں بھی جو ہے وہ ادارے گروی رکھے گئے، تو یہ سیاست کب تک چلے گی؟ آپ وہ کام کریں تو وہ حکومت نہیں، دوسری حکومت کرے تو وہ ملک دشمن ہے، اس طرح کی سیاست ہم کب تک چلتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے؟ بھائی اب پہلے تو سیاست بالکل ہم کریں گے اس پر، کیونکہ ہمیں لے کے وہ حملے کیے جاتے تھے عمران خان صاحب، پتہ کچھ نہیں تھا، تو ہم ان کو یاد نہ دلائیں، ہم کہیں اچھا یہ تو ہوتا ہے ایسے، ایسی سیاست ہم نہیں کریں گے، اور وہ والی سیاست ہم نہیں کر رہے جو عمران خان کھڑا ہو کے 126 دن پورے پاکستان کو یرغمال بنا کے اور شہر بند کر کے کرتے تھے۔ ہم تو جو مہذب طریقہ ہوتا ہے، اب ہوش آ گئے نا، ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں کہ پتہ چل گیا ہے کہ ملک چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ قرضے لے کیوں رہے ہیں اور کس پر لے رہے ہیں قرضے؟ آپ یہ دیکھیں کہ قرضے کس پر لے رہے ہیں، کہ میاں نواز شریف نے موٹر وے غلط بنائی تھی، میاں نواز شریف نے ملتان ایئرپورٹ غلط بنایا تھا، میاں نواز شریف نے لاہور ایئرپورٹ غلط بنایا تھا، میاں نواز شریف نے اسلام آباد ایئرپورٹ غلط بنایا تھا، اسی کو گروی رکھوا رہے ہیں انہی ایسٹس کی بنیاد پر۔ آپ سوچیں اگر میاں نواز شریف نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج ملک کہاں ہوتا؟ IMF کے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔